السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ اس ویڈیو کے اندر ان 7 چیزوں کا ذکر کروں گا کہ جن کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا کہ ہماری ایک ویڈیو کی وجہ سے کسی کی نماز بچ سکتی ہے، کوئی بہت بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ بغیر وضو نماز ادا کرنا بہت سخت، بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے پیشاب یا پخانہ کرنا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ پیشاب پخانہ کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیشاب پخانہ کرنا نمبر 1 پہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ہوا خارج ہونا۔ اس کے بارے میں اچھی طرح یہ بات یاد رکھیں، انگریزی میں اس کو فارٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کو پاد مارنا وغیرہ اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی چاہے آواز آئے یا نہ آئے، اسی طرح اس کی بدبو آئے یا نہ آئے، اگر آپ کو یقین ہے، شک اور گمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر یقین ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہوئی آپ کی مقعد سے، تو آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اور یہ بہت بڑی اور اصل وجہ ہے وضو کے ٹوٹنے کی۔ اصل کیوں کہہ رہا ہوں، آگے جا کے بات سمجھ میں آئے گی۔ تیسری بات کیا ہے؟ بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، مطلب جسم پہ کہیں ایسی چوٹ لگی کہ جس سے خون کا صرف قطرہ یا پیپ کا صرف قطرہ باہر آیا اور اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، وہ خود بخود آگے بڑھنے کی طاقت میں آیا ہی نہیں، اور آپ نے اس کو وہیں صاف کر دیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اتنا خون یا پیپ نکل گئی کہ جو خود بخود آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ خود پھسل کے آگے کی طرف گر سکتا ہو، تو اس کی وجہ سے اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب نمبر 4 ہے منہ بھر کے قے کرنا۔ قے کہتے ہیں الٹی کرنے کو، وامٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو الٹی یا وامٹ کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کب؟ جب منہ بھر کے ہو۔ منہ بھر کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہو تو آپ اس کے روکنے پہ قادر نہ ہو۔ نمبر 5 ٹیک لگا کر سونا۔ اب ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونا جو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان کے جوڑ کھل جاتے ہیں، وہ ریلیکس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اس کو ہوا کے خارج ہونے کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ بالکل اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس شک کو دور کرنے کے لیے اس ہی چیز کو وضو کے ٹوٹنے کا سبب بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا۔ اس کے اندر بھی وجہ یہی ہے کہ نشے میں مست ہو گئے ہو، ذہن بالکل ایک دم معاوف ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو، تو وہاں ہوا خارج ہونے کا بھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہی حکم بے ہوشی کے اندر ہے کہ اس میں بھی ہوا خارج ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے نیند ٹیک لگا کے یا لیٹ کے ہو، اسی طرح نشہ ہو یا آپ کی بے ہوشی ہو، ان سب میں چونکہ ہوا کے خارج ہونے کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ان سب کے اندر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے ان چیزوں کے آ جانے کے ساتھ ہی۔ نمبر 7 رکوع اور سجدے والی نماز میں کہا مار کے ہنسنا۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے ہی حکم دیا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں حکم ارشاد فرما دے تو ہر مسلمان کے لیے بنا چوں چرا کے اس حکم کو ماننا لازم ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ بغیر کسی چوں چرا کے اس بات کو مان لیں کہ رکوع اور سجدے والی نماز میں، نماز جنازہ میں نہیں۔ اسی طرح کوئی سجدہ تلاوت کر رہا ہے، اس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی ہنس جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ہنستا ہے نماز میں عام سنتیں فرض نفل پڑھ رہا ہے، اس کے اندر اگر کوئی ہنس جاتا ہے کہا مار کے، رکوع اور سجدے والی نماز ہے، تو اس کے اندر وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ امید ہے یہ 7 باتیں اچھی جنازہ میں نہیں۔ اسی طرح کوئی سجدہ تلاوت کر رہا ہے، اس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی ہنس جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ہنستا ہے نماز میں عام سنتیں فرض نفل پڑھ رہا ہے، اس کے اندر اگر کوئی ہنس جاتا ہے کہا مار کے، رکوع اور سجدے والی نماز ہے، تو اس کے اندر وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ امید ہے یہ 7 باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں۔